توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور اسلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو اردتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا ہے تیری عزت کو نہیں کرتا، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات پہ کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن میرے حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل کہتا ہے میں کماتا ہوں وہ کماتا نہیں، تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا، تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں۔ یہ محض اس کا کرم تھا صاحب، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔
ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم این اے وزیروں امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. صاحبو یہ وہ خوبصورت دین ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغ بھی جلائے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا کر تقسیم کر رہے ہیں. یہ سب محبتوں کے اور بابرکت اعمال ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا. وہ تو نادان ہی ہوگا کوئی بیچارہ جو اس عنوان پہ الجھ پڑے یا کوئی فتویٰ امت پر لگا دے. میں تو صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کیا کوئی خوشی تھی جب تک وہ نہیں آئے تھے؟ پیدا ہوتے بیٹی کو ماں کی گود سے چھین کر گڑھا کھود کے دفن کر دیا جاتا تھا اور دفن کرنے والا کوئی پرایا نہیں، اسی بیٹی کا سگا باپ ہوا کرتا تھا. بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی اور زندہ دفن کرنے والے کوئی پرائے نہیں، اسی بہن کے سگے بھائی ہوا کرتے تھے. ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی اور بیچنے والے کوئی پرائے نہیں، اسی ماں کے سگے بیٹے ہوا کرتے تھے. کوئی خوشی کا تصور تھا انسان کے پاس؟ یہ تو کرم ہو گیا. کبھی بتوں کے آگے، کبھی چاند، کبھی ستارے، کبھی سورج کے آگے انسان پیشانی رکھ رہا تھا، کبھی اپنے ہاتھوں سے مٹی کا بت بنا کے اس کے آگے پیشانی رکھ دیتا. یہ میرا معبود ہے. اس کی تو اتنی دردناک کہانی ہے کہ کبھی یہ انسان چاند، ستارے، سورج، کبھی سام، کبھی بچھو، کبھی کیچواؤں کی یہ پرستش کرتا رہا ہے. یہ تو کرم ہو گیا دھرتی پہ میرے حضور کے مبارک قدم لگے اور انہوں نے آ کے بتایا تو چاند کی پرستش کر رہا تھا، دیکھ ہماری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، ٹکڑے ہو کے قدموں میں گرتا ہے کہ نہیں گرتا؟ سورج پلٹ کے اثر کے وقت پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ او سڑیاں کھجوراں اگا جاندائے، او پتھراں تی کلمے پڑھا جاندائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. تو ہمیں تو اتنی عظمتوں والے رسول ملے ہیں اور ایک دن کا میلاد کیا یار، ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر تشکر کے کلمے پڑے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو یہ سب برکت کے اعمال ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گا یہ باعث برکت ضرور ہیں، لیکن یاد رکھنا بیٹا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے. بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو آغاز میں ہی الجھ پڑا اور اس کو پتہ ہی نہ لگا کہ منزل کیا چیز ہے. منزل حضور کی ذات ہے. اگر ساری بات کو 2 جملوں میں کہوں تو میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاقتہ، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا. یہ میلاد والوں کی منزل ہے. ہم نے میلاد کے ذریعے اتنا بلند کردار پیش کرنا ہے. دیکھیں یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا کہ سرے راہ بازار سے گزرتے ہوئے
ایک شخص سے میرے حضور کا وعدہ ہو گیا، اس نے کہا ابھی یہیں پہ رکیے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جانے والا جا کے بھول گیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزر گئے، میرے حضور وہیں پہ رک کر انتظار کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ آیا اور اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی، کہنے لگا حضور میں جا کے بھول گیا تھا، حضور میں صاحب تو نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا تھا۔ یار جس امت کو ان کے رسول نے 3 دن تک انتظار کر کے وعدے کی پاسداری عملاً سکھائی ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت وعدے کی پاسداری بھول جائے؟ یہ میرے حضور کی سیرت ہے نا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، لوگ ننگی تلواریں لے کر گھر کے باہر کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام کی جان کے در پہ تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ تلواریں لے کر میرے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ میرے حضور کو کیا فکر ہے؟ میرے حضور کو فکر ہے ان کی امانتیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ان کو کیسے واپس کرنی ہے۔ پھر میرے حضور بلاتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضور فرماتے ہیں علی یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کرنا، یہ فلاں بن فلاں کی امانت ہے، یہ اس کو واپس کرنا۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار ذرا کردار کی بلندی دیکھیے، کن کی امانتیں واپس ہو رہی ہیں؟ جو خون کے پیاسے ہیں، جو جان کے در پہ ہیں، باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں۔ اور دوسرا پہلو دیکھیے گا ذرا، کردار کی چمک اور روشنی دیکھیے۔ جو شخص اسلام کی مخالفت میں، ابو جہل کی حمایت میں، سرداران مکہ کے کہنے پر تلوار لے کر گھر کے باہر کھڑا ہے، مجھے بتائیں یار وہ جو ابو جہل کو سردار مانتا تھا، وہ اپنی امانت ابو جہل کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ وہ اپنی امانت ابو لہب کے گھر میں کیوں نہیں رکھواتا؟ اس کو پتا تھا ابو جہل تو دھوکہ دے گا، محمد نے کبھی دھوکہ نہیں دیا ہے۔ یہ ہے کردار کی چمک، یہ ہے کردار کی چمک جو اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کی تھی۔ شخص کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف آ رہے تھے، رستے میں کافروں نے ان کو پکڑ لیا، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہا ہوں۔ ان کا سامان بھی لے لیا، ان کا مال بھی لے لیا۔ کہا ایک شرط پہ تمہیں چھوڑیں گے۔ کہا کیا؟ کہا وعدہ کرو مدینے میں جا کر تم اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے مال واپس کر دیا، سامان دے دیا۔ جیسے مدینہ المنورہ میں پہنچے، صحابہ بدر کی تیاریاں کر رہے تھے، انہوں نے جلدی جلدی سامان گھر رکھا، تیاری کر کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ میرے حضور تک یہ خبر پہنچی کہ حذیفہ بن یمان بھی تشریف لے آئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو بلایا اور حضور میں حذیفہ وہاں کافروں سے وعدہ کیا تھا نا کہ جا کے اسلامی لشکر میں شامل نہیں ہوگے۔ عرض کی جی حضور میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو حضور میں حذیفہ پھر یہاں کیوں آگے ہیں؟ آپ یہیں سے واپس چلے جائیے۔ عرض کی حضور وہ تو کافر ہیں۔ حضور میں ہاں حذیفہ میں محمد کافروں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرتا ہوں۔ یہ ہے کردار کی چمک، یہ ہے سیرت کا پیغام، اور ہم نے میلاد کو اس معیار پہ لے کر جانا ہے۔ ہمیں قسم اٹھا کے نہ بتانا پڑے کہ جناب ہم 1 نمبر مال بیچتے ہیں، ہمیں سینے کا زور لگا کے نہ بتانا پڑے ہماری دکان پہ دھوکہ نہیں ہوتا، ہمیں بڑا بینر یا بڑی فلیکس لگا کے نہ بتانا پڑے یہاں 100% خالص مال دستیاب ہے، بلکہ لطف یہ ہے پورا شہر کہے یار یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، پوری برادری سارا خاندان یہ گواہی دے، ہم ضمانت دیتے ہیں یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو کوئی کہے گا نا کہ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے، آپ کو اتنا اعتماد کیسے ہے؟ یار لطف اس دن آئے کہ وہ شخص بطور حوالہ یہ کہے کہ یار یہ شخص ہمارے گاؤں میں، ہمارے پنڈ میں، ہمارے دیہات میں، ہمارے شہر میں، ہمارے بازار میں یہ حضور کا میلاد مناتا ہے، اور تمہیں نہیں پتا میلاد والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہم میلاد سے یہ سیکھ کے جائیں، اور پھر ہم دکان پہ جب بیٹھیں پورا سال، پوری تاجر برادری، سارا خاندان، پوری برادری، پورا شہر، سارے دوست ضمانت دیں ہمارا دوست جھوٹا نہیں بول سکتا، بہنیں کہیں ہمارا بھائی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، خاندان کہے ہمارا بیٹا کبھی دھوکہ نہیں کر سکتا۔ اور دلیل کیا ہے کہ یہ حضور کا میلاد مناتا ہے، اور جو حضور کا میلاد مناتا ہے
میلاد والے کا پیغام اس کی روح میں اتر چکا ہوتا ہے۔ ہم نے میلاد کی اس مقصدیت پر کام کرنا ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ میرے حضرت جو اس فکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ صرف گفتار کے ساتھ نہیں، کردار کے ساتھ، عمل کے ساتھ ہم اپنی روحوں میں دین رسول کو اتار لیں اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں۔ آئیے اپنے اسے دیکھیں، کام بڑے نہیں ہوتے۔ کوئی عام شخص جو ہے اپنے حصے کی شمع روشن کرے تو چراغ جلتا ہو تو بڑی بڑی دور تک اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب بندہ پوری مارکیٹ کو دیکھتا ہے، سارے خاندان کو، پوری برادری کو، پورے معاشرے کو دیکھتا ہے، بندہ کہتے ہیں سارے ہی کرتے ہیں۔ یار سارے کریں تو کیا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا ختم ہو جائے گا؟ سارا بازار اگر دھوکہ دے تو کیا ہم بھی دھوکہ دینا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں اور میلاد والی کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اپنے کردار سے، اپنے عمل کی دلیل سے مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی محبتوں کا پیغام پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے اور جو کہا جو سنا اس پر عمل کے جذبے نصیب فرمائے۔ میرے حافظ صاحب محترم برادرم کو اللہ بہت سی خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہ بندھن ہمیشہ دو خاندانوں میں پیار، محبت اور الفت کی شمع کو روشن رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ازدواجی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔